کہہ دو یار زندہ باد، بچے کی پیدائش ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو مولا بہت بڑا عالم دین بنائے پروردگار۔ ہاں دیکھیے ذرا کیا کہا محمود غزنوی نے کہ میری ماں، میں نے اپنی ماں سے سمجھا ہے، یہ میری ماں نے مجھ کو سکھایا ہے۔ اور یاد رکھو میرے دوستو، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی تربیت ہے۔ جب بچہ دودھ پیتا ہے، ماں جیسی تربیت۔ اے بھائی صاحب کہاں کو جا رہے ہو؟ اے بھائی صاحب لو یہ اپنے پیسے لے لو، شام اگر یہاں کو بیٹھ دو یار۔ اچھا ماشاء اللہ، درود شریف پڑھ کر سنائیے اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کبھی سوچ رہا ہوں پیسے دے کے پیٹا لوں، یہاں کو نکل دوں گا بٹیا ہے۔ ماشاء اللہ، برادران اسلام، سب سے پہلا اسکول ماں کی گود ہے، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ برادران اسلام، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں جو سکھاتی ہے بچہ وہی سمجھتا ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، بچے کا ذہن کورا کاغذ ہوتا ہے، کورا کاغذ ہوتا ہے۔ آپ کورے کاغذ پہ جو لکھیں گے وہی نظر آئے گا، بچے کو جو آپ تربیت دیں گے وہی بچہ سمجھے گا، وہی سمجھے گا اور وہی بولے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پہلی ماؤں کو ہم نے دیکھا کہ پہلی مائیں اپنے بچوں کو دینی لوری سنایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، پہلے ہم نے ماؤں کو دیکھا، ہم نے اپنی ماں کو سنا۔ ہماری ماں کہا کرتی تھی اللہ ہی اللہ کہا کرو اور نام نبی کا لیا کرو، اللہ ہی اللہ کہا کرو، نام نبی کا لیا کرو۔ ہم نے اپنی ماں کو دیکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہماری ماں کی تربیت رہی کہ اے بھئی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ بھیا ایسا ہے، دیکھو تقریر کروانی ہو تو کروا لو ورنہ بند کر دو بالکل۔ ایک یار پانی پیتے رہو، اٹھ کے کام چلتا رہے گا۔ اب یہ اگر چائے پائے اگر پلاؤ گے تو سارا کام ختم ہو جائے گا۔ بعد میں نا چاہے تم 2 کپ پلا دیو انہیں، مجھے چاہے 3 کپ پلا دیو، تم تو پورا جگ لوٹ دیو میرے منہ میں، سمجھے نا، مجھے ضرورت بھی ہوگی۔ سمجھے؟ ذرا درود شریف پڑھ کر سناؤ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اے نبی کے دیوانوں، تم نے جلسہ یار سجایا ہے، پنڈال کا اہتمام کیا، علماء کو مدعو کیا۔ سنبل سے آیا ہوں یار، اتنی دور سے آیا ہوں، کوئی ایسے ہی تھوڑی جاؤں گا، نیکیاں لے کر بھی جاؤں گا اور دے کر بھی جاؤں گا، سمجھے؟ ہاں بعض مشیر بھائی نے بلایا یار، صدام بھائی کی دعوت پر ہمارے حاجی جی احساس رائے پردھان جی نے بلایا ہے، علی بھائی حسن بھائی صاحب نے بار بار فون کیا بہت دنوں میں آ رہے ہو، ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب بار بار ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئے جب سے آیا ہوں۔ میرے پاس سے ہٹے کب ہیں یہ، باتوں پہ باتیں کرتے چلے جانے، بڑی تکلیف ہے آج مجھے، بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہوں، یقین جانیے آپ، بہت تکلیف ہے مجھے، لیکن انہوں نے ایک ٹیبلیٹ منگا کر مجھے کھلائی تو مجھے فوراً آرام ہو گیا، ورنہ تو میں یہ سوچ رہا تھا تقریر ہوگی کیسے، اور پورا ہفتہ ہو گیا ہے بولتے ہوئے۔ سیف اللہ سلطانی کو تو معلوم بچے کو ہمارے انہیں، سمجھے نا، ابھی کئی دن لگاتار پروگرام ہے، تو خیر درود شریف پڑھ کر سنا دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ۔ ادھر دیکھو برادران اسلام، بچے کی سب سے پہلا کالج، سب سے بڑی یونیورسٹی بچے کی ماں ہوتی ہے، بچے کی ماں ہوتی ہے، ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں جیسا سبق دیتی ہے بچہ ویسا ہی سبق پڑھتا ہے۔ پہلی کی مائیں کہا کرتی تھی، ہماری ماں نے ہم کو سکھایا، ہم نے چھوٹے بھائیوں کو دیکھا کہ ہم نے اپنی ماں کی زبانی سنا کہ اللہ کی اللہ کہا کرو، نام نبی کا لیا کرو، اللہ اللہ، ارے کتنی اچھی لوری ہے، اللہ خدا کی وحدانیت کی دعوت دی جا رہی ہے، مصطفیٰ کی رسالت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بالیقین جب اللہ کی وحدانیت، مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کی جب عشق و محبت کی دعوت دے گی عزیزان ملت اسلامیہ، تو بچہ کوئی اپنے وقت کا دنیا دار نہیں بنے گا، آمنہ کے لال کا وفادار بنے گا۔ ماشاءاللہ دیکھیے پوری ٹیم آ گئی ہے، امام صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے شکیل بھائی جان خالو ہمارے تشریف لا چکے ہیں۔ برادران اسلام آئیے تشریف لائیے، پرانے یہ میلاد خاں کی ٹیم ہے، میلاد خاں جو بھی ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریف و توصیف کرتے ہیں اس کا انداز ہی کچھ نرالا ہوتا ہے، سمجھے نا۔ ہاں یہ پہلے کی محفل ہے میلاد شریف کی چلتی تھی، آج لوگ جنے کیا بات ہے یار، میں تو ہر جگہ کہتا ہوں اس چیز کو کہ دن بدن ختم ہوتا چلا جائے میلاد شریف کا پروگرام۔ ارے جناب والا میلاد شریف گھر میں پڑھواؤ، جانتے ہو اس کی کتنی فضیلت ہے۔ پہلے لوگ اتنی مصیبتوں میں مبتلا نہیں تھے جو آج کے ہیں،
کیونکہ پہلے گھر گھر میلادوں کی آوازیں آیا کرتی تھیں. جب آتا تھا محرم شریف کا مہینہ ایک دن میں 20 میلاد شریف میلاد خواہ پڑھا کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ تو بات چل رہی ہے کہ ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا اسکول ہوتا ہے, بچے کا سب سے پہلی تربیت کیا ماں کی گود ہوتی ہے. اب ماں جس انداز میں چاہے اپنے بچے کو ڈال لے, لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر آج ہماری مائیں ہے خود بھی موبائل دیکھ رہی ہے. بچہ ابھی 2 مہینے کا ہے, بڑے شوق سے کہتی ہے دیکھیے جی دیکھیے موبائل کو دیکھ رہا ہے, کتنا خوش ہو رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ کوئی ناٹک دکھا رہا ہے, کوئی چھوٹو موٹو پتلو کے ناٹک دکھا رہا ہے اپنے بچوں کو. عزیزان ملت اسلامیہ کوئی گانے سکھا رہا ہے اپنے بچوں کو. یہ آج ہے. تم اگر اپنے بچوں کو اگر ویڈیو دکھاؤ گے, فلم دکھاؤ گے, یاد رکھنا ڈرامے دکھاؤ گے, تمہارا بیٹا ڈرامے باز بنے گا. اگر اپنے بچوں کو اگر فلمیں دکھاؤ گے تمہارا بیٹا ہیرو جیسے کام کرے گا, تمہارے لیے بدنامی کا دھبا اور داغ بن جائے گا. لیکن اے مسلمانوں, تم نے اگر اپنے بیٹے کو نعت مصطفیٰ اگر سکھایا, اپنے بیٹے کو تم نے قرآن کی آیت اگر پڑھ کر سنائی, تم نے اگر اپنے بچے کو عشق مصطفیٰ کا جام دیا, بیٹا محمد ابن قاسم بن کے چمکے گا. تمہارا بیٹا ابو بکر صدیق بنے گا, تمہارا بیٹا ولید بنے گا, تمہارا بیٹا علاؤالدین صابر کلیری بنے گا, تمہارا بیٹا قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث آدم بنے گا, تمہارا بیٹا نظام الدین محبوب الہی بنے گا, تمہارا بیٹا سردار مسعود غازی بنے گا, تمہارا بیٹا کے چھوٹے بڑے سرکار کی طرح بنے گا, تمہارا بیٹا عشق و محبت دین و ملت کنز الکرامت امام احمد رضا خان جیسا عاشق رسول بنے گا. انہیں اپنے بچوں کے مصطفیٰ کا جام پلایا, تمہارا بیٹا تاج الشریعہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ماں کی تربیت ہے. جیسا چاہو بچے کا ذہن کورا ہوتا ہے, جو لکھ دو گے وہی لکھا جائے گا, جو سمجھا دو گے وہی سمجھا جائے گا. آج کل تو اتنی اٹپٹی بھائی صاحب لوری اے گانے. بچپن میں بیٹا گانے سنا کے چاہیے گانے, تو وہ بیچارہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے کہ تو گانا گا رہا گانا گا رہا گانا گا رہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر کوئی جناب والا وہ تھوڑا سا اگر ہل جائے, اے تو کو ناچ کے دکھا رہا, اے جی اے جی اے جی دیکھو ناچ کے دکھا رہا, ناچ کے دیکھ کتنا اچھا لگ رہا ہے, دیکھو ناچتا ہوا. سمجھے نا؟ غلط بات تو نہ کہہ رہی ہوں میں, ایمانداری سے بتاؤ ذرا. دیکھیے ناچ کے دکھا رہا ہے, ناچو ناچو, پھر اس کے بعد اسے خوب نچایا جاتا ہے, اور جب اسے نچانے میں جب پریکٹس کر دی جاتے ہیں پھر وہ ماں باپ کو نچاتا ہے. غلط تو نہ کہہ رہی ہوں میں, سچ بتانا دیکھو ایمانداری سے. ہاں, پھر وہ اپنے ماں باپ کو پوری زندگی نچاتا ہے. بھائی صاحب چپکی سے نچاتا ہے, چپکی سے کوڑے سے نچاتا ہے, اور گالی دے گا بڑی قاعدے والی. لیکن اگر اسے تہذیب سکھائی جاتی, ماں باپ کا مرتبہ, کبھی بھی ماں کو اگر جیسے بچہ ہاتھ سے مارے تو باپ کو چاہیے کہ بیٹے نہ, اللہ ناراض ہو جائے گا. سمجھے نا؟ ایک سرل بات بالکل کہ بیٹے اللہ ناراض ہو جائے گا, اسے اللہ کی بات بتاؤ, اللہ ناراض ہو جائے گا, کبھی ماں کو مت مارنا. بیٹا اگر باپ سے کچھ کہے تو ماں کو چاہیے ماں کہ نہ بیٹا اللہ ناراض ہو جائے گا, ابا پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ وہ بچہ ہے, جیسی بات اس کے سامنے کہو گے وہ ویسے ہی یاد کر لے گا. لیکن اگر تم نے اس کو ناچنا سکھایا, گانا سکھایا, یاد رکھنا اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. زندگی تباہ برباد اس کی بھی ہو جائے گی, تمہاری بھی ہو جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو, اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلاؤ. کسی عاشق رسول نے کہا تھا کہ شاہ کونین کا جو چاہنے والا ہوگا اس کا انداز زمانے میں نرالا ہوگا. عشق احمد کی تنویر جلال و دل میں بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا, بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. بات چل رہی ہے, اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو, اچھی تربیت دو. میری ماں اور بہنیں, میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو یاد رکھو, کبھی بھی گانوں کا طریقہ نہ دکھاؤ. یہ جو موبائل جو بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے, بڑی ترقی پہ ہے, اس سے زیادہ ترقی تو مجھے لگتا ہے کہ کبھی ہوئی نہ ہوگی جو اس دور پھر فتن میں اس چیز کی ہوئی ہے. برادران اسلام, اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھو, ورنہ تو یاد رکھنا پڑھائیوں
اسلامیوں کا تعلیم کا تو جنازہ نکل ہی چکا ہے، چاہے کالج کی تعلیم ہو، مدرسوں کی تعلیم ہو۔ لاک ڈاؤن نے تو اس کا ستیہ ناش کر دیا، اور ماسٹروں نے انہوں نے کیا کام کیا برادران اسلام، جنہوں نے 50,000 فیسیں لے رکھی ہیں کہ آن لائن تعلیم ہوگی، آن لائن۔ اب وہ جو 1-2 کلاس میں تھا نا، 1-2 نرسری میں تھا، سمجھے نا، LKG میں تھا، انہوں نے کیا کام کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو 2-2 بلان کے موبائل لے کے دے دیے۔ اب جناب والا وہ اس پر ٹیوشن پڑھنا، وہ خاک سمجھ میں نہ آتا ان کے، سمجھے۔ اور جہاں وہ بگڑتے 6 سال کے بعد جا کر، وہ 6 سال سے پہلے ہی بگڑ گئے اب، ہاں دیکھ رہے نا آپ، یعنی 6-7 سال 8-9 سال کی عمر میں جا کے 10 سال کی عمر میں جا کے ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتے، یا پھر نہیں اس میں ایمان کے بی اے میں جا کر کہیں موبائل ان کے ہاتھوں میں آتے، انٹر میں جا کر LKG میں ہی دے دیا وہ 2 بلان کا۔ یہ اس کی تعلیم میں نقصان بتا رہا ہوں میں اس کا، اور میں نے اس کا بڑا اچھا جائزہ لیا، بہت اچھا میں نے اس کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد عام ماتم کرو، جتنا ماتم کرو اے میرے دوستو اتنا کی کم ہے۔ یاد رکھو بچے گھروں میں ہوتے ہیں پیدا، انہیں اچھی تعلیم دینا، انہیں اچھی تعلیم دینا، انہیں صحابہ کے نام رکھو، صحابہ کے نام پر ان کے نام رکھو، انبیاء کے نام پر ان کے نام پہ نام رکھو۔ اپنے بچوں کو دین مصطفیٰ کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلاؤ۔ اپنے بچوں کو تم نے اگر عشق مصطفیٰ کا جام پلایا، یاد رکھنا تمہارا بیٹا جب زمانے میں جب چلے گا، جدھر کو بھی نکل کر جائے گا، تو آنے والا کہے گا کہ کوئی یہ غدار مصطفیٰ نہیں آ رہا ہے، مصطفیٰ کا عاشق آ رہا ہے، مصطفیٰ کا وفادار آ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا تم کو عاشق رسول کہہ کر پکارے گی، دنیا تم کو مصطفیٰ کا وفادار کہہ کر پکارے گی۔ اللہ اللہ اسلام کی تاریخ کو پڑھو، جب مائیں اپنے بیٹوں کو اچھا سبق دیتی ہے، جب بچے پیدا ہوتے ہیں، جس کالم میں ڈھالو گے وہ ڈھلتا چلا جائے گا۔ اللہ اللہ، مدینے کی سرزمین ہے، مدینے کی سرزمین پر ایک بڑی حسین و خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ اللہ اکبر، توجہ چاہوں گا میری طرف دیکھیے، ادھر دیکھو مشیر بھائی، آپ میری طرف دیکھیے، میری طرف جبہ پہن کر بیٹھا ہوں، ٹوپی لگا کر بیٹھا ہوں، آپ میری طرف دیکھیے۔ برادران اسلام، ایک لڑکی رہا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے حسن و جمال سے نوازا۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلتی تھی کبھی کبھی، تو برادران اسلام، جو یہودیوں کی بستی ہے مدینے کے اندر، یہودیوں کی بستی، اور یہ لڑکی یہودیہ تھی، جب یہ نکل کر جایا کرتی تھی، محلے کے اوباش لڑکے، بدتمیز لڑکے برادران اسلام اس کو چھیڑتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ بڑی تنگ تھی، کیوں اللہ نے حسن و جمال اس کو عطا فرمایا۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ رات کا وقت ہے، رات کے وقت میں جب یہ لڑکی اپنے گھر سے جب نکلتی ہے، تو مدینے کے کچھ یہودی لڑکوں کی اس پر نظر پڑ گئی۔ آئے 4 لڑکے، چاروں کے ہاتھ میں ننگی تلواریں ہیں، اس لڑکی کو چاروں طرف سے گھیر لیا، یہودی لڑکی کو چاروں طرف سے گھیرا۔ گھیرنے کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ، اس لڑکی کی عزت سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کری، اس کے حسن و جمال پر انہوں نے نظر ڈالی، اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا، ان قریب زناکاری کے لیے اس کے ساتھ تیار ہے۔ اللہ اکبر، لڑکی تڑپنے لگی، بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے۔ لڑکی نے اپنے بھائی کو آواز دی، اے میرے بھائی آ، تیری اپنی بہن کی عزت کو بچا لے، دیکھ میری عزت لٹنے کے قریب ہے۔ اللہ اللہ، اس کی آواز بھائی کے گھر پہنچی، قریب میں گھر ہے، مکان میں آواز پہنچی۔ بھائی نے دروازے کو کھولا، کھول کر دیکھتا کیا ہے کہ میری بہن 4 نوجوان یہودی ہیں، ان کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے، ان کے ہاتھوں کے چاروں کے ہاتھ میں 4 تلواریں ہیں۔ وہ سوچنے لگا، اگر میں اپنی بہن کو بچانے جاتا ہوں تو میں موت کے گھاٹ اتار دیا جاؤں گا، میں موت کے گھاٹ اتار دیا جاؤں گا۔ برادران اسلام، بھائی ڈر گیا اور اپنے گھر میں واپس چلا گیا، ایک گوشے میں چھپ کر بیٹھ گیا اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ اسی اثنا میں بہن نے جب دیکھا کہ میرا بھائی میری عزت کو بچانے نہیں آیا، بہن نے اپنے باپ کو آواز دی، میرے باپ آ، میری عزت کو بچا لے، دیکھ تیری بیٹی کی عزت لٹنے کے قریب ہے۔ برادران اسلام، باپ کو جب آواز پہنچی، باپ نے دیکھا، اپنے مکان سے نکلا، دیکھتا کیا ہے کہ 4 یہودی اس کی بیٹی کو چھیڑ رکھے ہیں، اپنی آغوش میں انہوں نے اس کو دبا رکھا ہے۔ بس برادران اسلام، باپ ڈر گیا اور اپنے گھر میں واپس چلا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بیٹی سمجھ گئی، وہ لڑکی سمجھ گئی کہ ہاں میرا باپ بھی شاید ڈر گیا ہے یا گھر میں نہیں ہے،
اسی اسنا میں لڑکی نے اپنی تمام یہودی برادری کو آواز دی، اے میرے یہودی قوم، دیکھو تمہاری قوم کی ایک شہزادی، اس کی عزت لوٹنے کے قریب ہے، آؤ میری عزت کو بچا لو۔ برادران اسلام اتنا سننے کے بعد سب نے اپنے اپنے مکانوں کی کھڑکیوں کو کھول کر دیکھا، لیکن بچانے کوئی نہیں آیا۔ اللہ اکبر، سمجھ گئی کہ سب ڈر گئے، سب ڈر گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لڑکی کو ان چاروں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا۔ لڑکی مایوس ہو چکی ہے، اس کی مایوسی کے چراغ بجھ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی اسنا میں اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، اس کے ضمیر نے جھنجھوڑ کر کہا کہ اے یہودیہ لڑکی، تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ یہ یہودی بستی ہے، یہ مدینہ المنورہ ہے کہ یہاں پر جہاں یہودی رہتے ہیں، یہاں پر کلمہ پڑھنے والے محمد رسول اللہ کے غلام بھی تو رہتے ہیں۔ ذرا کسی محمد کے چاہنے والے کو، کسی نبی کے عاشق کو تو آواز دے۔ جب لڑکی نے آواز دی، ہے کوئی محمد کا کلمہ پڑھنے والا جو میری عزت کو بچا لے؟ اسی اسنا میں جب اس لڑکی کی آواز ایک مسلمان کے کان میں پڑتی ہے، اللہ اللہ، ایک نبی کا عاشق ہے، 20 سال کی عمر ہے، جب اس کے کان سے ٹکرائی، وہ نوجوان خالی ہاتھ لڑکی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، نام مصطفیٰ سنا، نام محمد سنا، اور سننے کے بعد میرے آقا کا نام سنا، ہے کوئی محمد کا کلمہ پڑھنے والا؟ بس اتنا سنا، نوجوان ہے، نوجوان، اور آنے کے بعد کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہونے کے بعد چاروں یہودیوں نے کہا، اور آنے کا انداز بتاؤں میں، نہ کوئی تلوار ہے، نہ کوئی لڑنے کا سامان ہے، کچھ نہیں ہے، بغیر بے سر و سامان کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، چاروں یہودیوں نے کہا کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ نبی کا غلام جواب دیتا ہے، اس کی عزت کو بچانے آیا ہوں۔ زور سے بولو یار سبحان اللہ۔ اتنی تو یار سردی ہے نا جو آپ سین لے ہو، کیا بات ہے، بعد میں چائے پلائی جائے گی یار، ایسی بات تھوڑی ہے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہاں، کہنے لگا، نبی کا غلام کہتا ہے کہ میں اس کی عزت کو بچانے آیا ہوں۔ برادران اسلام، ان چاروں یہودیوں نے کہا تھا کہ تو اس کی عزت کو بچانے کے لیے آیا ہے، یہ تیرے خاندان کی نہیں ہے، یہ تیری رشتہ دار نہیں ہے، یہ تیری قبیلے کی نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ یہ یہودیہ ہے، پھر تو اس کی عزت کو بچانے کے لیے کیوں آیا ہے؟ اللہ اللہ، اس نبی کے غلام نے کہا تھا، اے یہودیوں سن لو، مصطفیٰ کا غلام ہوں اور میں مسلمان ہوں، اور مسلمان کبھی ذات پات کو نہیں دیکھتا، کنوا قبیلوں کو نہیں دیکھتا، میں یہ نہیں جانتا یہ کون ہے، میں نے اس کے نام سے اپنے نبی کا نام سنا، اپنے نبی کا نام سننے کے بعد اس کی عزت کو بچانے چلا آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے لگے چاروں، کیا تجھے اپنی جوانی سے محبت نہیں ہے؟ کیا تجھے اپنی جوانی سے پیار نہیں ہے؟ کہ یہ تو دیکھ، تو اکیلا ہے، ہم چار ہیں، ہمارے چاروں کے ہاتھوں میں تلوار ہے، تیرے ہاتھ میں لکڑی بھی نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں کوئی چھوٹی تلوار بھی نہیں ہے، کیا تجھے اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے؟ کیا تو اپنی زندگی سے پیار نہیں کرتا؟ اس نبی کے عاشق نے کہا تھا، میں نبی کا غلام، اور نبی کے غلام جب میدان میں آتے ہیں تیر تلوار لال کا کردار لے کر آتے ہیں۔ ہم نبی کے غلام ہیں، اور ہم کبھی اپنے ہاتھوں میں ہم تیر تلواروں پر بھروسہ نہیں کرتے، مصطفیٰ کی رحمت پر بھروسہ کیا کرتے۔ غلامان محمد کا سخن میلا نہیں ہوتا، قبر میں لیٹ جاتے ہیں، کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کبھی پرواہ نہیں کرتے۔ برادران اسلام، اس نے کہا تھا کہ ہم تو مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، ہم تو اپنے آقا کی محبت کا جام پی کر پیدا ہوئے ہیں، ہم نے اسلام نے یہی پیغام دیا کہ دوسروں کی عزت کو بچاؤ، عزتوں کے محافظ بن جاؤ۔ اے مسلمانوں، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے مسلمان بھائی اور بہن کی مدد کرے، ان کی عزت کی حفاظت کرے، کبھی کسی کی عزت سے کھلواڑ نہ کرے۔ یہ ہمارے نبی نے ہمیں درس دیا ہے۔ کسی عاشق رسول نے کہا تھا، نظر دیکھی ہے یا حسنوں کی ادا دیکھی ہے، مٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔
عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ان چاروں پر پھپرائے ہوئے شیر کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے۔ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے ایسا ٹوٹا وہ اکیلا مسلمان، وہ مرد مجاہد، وہ مصطفیٰ کا غلام اکیلا جب ان چار کے مقابلے میں جاتا ہے، اللہ اللہ انہی کی تلواروں کو چھینتا ہے اور انہی کی تلواروں سے آنے واحد میں ان کو واصل جہنم کر دیتا ہے، جہنم رسید کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، اس نوجوان نے اپنے امامے کو اتارا اور اپنی یہودیہ بہن کے سر پر اس روپٹے کو رکھ دیا، اس کی عزت کی حفاظت کے لیے، پردہ کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، ابھی چند ہی قدم چلا ہے، ذرا اسلام کی حکمت دیکھو، اسلام دیکھو، اسلام کہ جو اسلام کے قانون پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی عزیزان ملت اسلامیہ کیسا اس کو صلہ دیتا ہے۔ جب یہودیہ لڑکی نے اس مسلمان کے تقوی کو دیکھا، اس کے جہاد کو دیکھا، عشق مصطفیٰ کو دیکھا، چند ہی قدم چلی ہے، اللہ اللہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے، نوجوان رک گیا۔ رکنے کے بعد وہ خاتون آتی ہے، آنکھیں اشک بار ہے، رو رہی ہے کیونکہ عزت بچ گئی، عزت کی حفاظت ہو گئی، عزت سے بڑی دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے نوجوان، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہ دیکھا، البتہ میں نے ان کے غلام کو دیکھا ہے۔ اس یہودیہ لڑکی نے کہا تھا کہ جب محمد کے غلام کے اخلاق کا یہ تو محمد رسول اللہ کیا ہو